السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ آج میں گھر پہ ہی ہوں، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آم، جتنی بھی کوشش کرتی ہوں خود کو ٹھیک کرنے کی، خوش دکھانے کی، لیکن میں اندر ہی اندر سے اتنی ہی پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کرنی ہے، مجھے کوئی 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ میں نے رات بھی اپنے بلاگ میں بولا تھا، آپ لوگوں نے شاید ابھی میرا وہ بلاگ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی، بیوہ کی آگ ٹھنڈی ہوگی تو دل بھر آئے گا۔ تو جی، میرا تو سب کچھ ہی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے رات بھی بولا تھا، اگر کسی اور کا پرابلم ہو رہی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اپنا رابطہ کر کے ٹھنڈا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بول سکتی، اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتی۔ میں نے اس دن بھی بولا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بیوہ بیوہ ایسے بولنے کا شوق ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ دن دکھائے، ٹھیک ہے؟ اور بہت جلدی دکھائے۔ میں بالکل بھی اس چیزوں میں نہیں آنا چاہتی۔ میرے خیال میں جتنا ولاگ سمپل میرا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا۔ ظاہری سی بات ہے، وہ میرے شوہر ہے، اس کے ساتھ میری جو بھی ہنسی مذاق ایکٹیویٹی ہے وہ تو میں نے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے کوئی رونا دھونا تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات خیر یہ پرانی ہوگی ہے، لیکن میرے اوپر تو ایسے انہوں نے ایک مطلب مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں۔ تو جی، اس کے والد زندہ ہیں، اس کی والدہ زندہ ہے، اس کی فرسٹ موم وہ زندہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ علی کے ساتھ غلط ہوا ہے یا اچھا ہوا ہے۔ میں 2 دن کی مہمان آ کے علی کی فیصلے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنا ضرور بولوں گی کہ جو نانا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے نانا نانی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس نانے نے اپنے بچے سے پیار کیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک میں صرف دل بھر کی بات پہ یقین کرتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ جسٹ کمر پہ ٹچ ہوا ہے تو اٹس اوکے، بات ختم ہو گئی۔ اس چیز کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ آگے سے آپ لوگ بولتے ہو جی وہ وہاں بیٹھا ہے تو اس کو بچوں کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ بچوں کو ہر چیز پرووائڈ ہوتی ہے، اس چیز کے مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں باہر آنا جانا ہوتا ہے تو وہ میری فیملی ہے، وہی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے پروف نہیں دیے جاتے، کچھ باتوں کو زبان پہ بھی یقین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کراچی جانے سے نہیں روکا۔ میں کیوں روکوں گی؟ یا ایک مرد کسی عورت کے کہنے پہ رک جاتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا۔ اگر انہوں نے آج جانا ہے وہ آج چلے جائیں، کل جانا ہے کل چلے جائیں، انہوں نے نہیں جانا تو وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے سے بھی جو رسپانس ان کو آتے ہیں وہ شاید وہ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی اس پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئر نہیں کیا، نہ میرا حق بنتا ہے، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی مزید تکلیف دینا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ایک مرد ہے، ان کی زندگی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ خوش ہیں وہ نہ خوش ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اپنی طرف سے اپنے ہسبینڈ کو پوری خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ سوری میرا کیمرہ تھوڑا سا بند ہو گیا تھا، میں ہیٹر کے سامنے تھی تو وہ شاید نا ہیٹ کی وجہ سے موبائل کافی گرم ہو گیا۔ اور بات پتہ نہیں میں کیا کر رہی تھی، بٹ ابھی میں صرف اتنا بولوں گی، آپ لوگ اتنے گندے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، کیا آپ لوگ پتلے ہو؟ آپ لوگ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی جس کو بنایا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نقص نکالیں گے نا تو وہ بہت بری بات ہے۔ جب میں کسی کو برا بولتی ہوں تو پھر سب اپنے اپنے ریئیکشنز لے کر آ جاتی ہیں، جو اس کو یہ بولا اس کو وہ بولا۔ تو میں بھی ایک لڑکی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ تو آپ لوگ میں سچ میں جب اس طرح کی باتیں سنتی ہوں نا تو میرا بھی دل چاہتا ہے میں آگے سے بد دعائیں دوں، لیکن پھر میں نہیں کہتی ہوں کہ مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں چاہے جس شکل کی بھی ہوں، ٹھیک ہے نا؟
میں جس بھی شکل کی ہوں الحمدللہ کہ میں اپنے شوہر کو بہت پیاری ہوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری بہت کیئر کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کسی ولاگ میں بولا تھا کہ آخر ایسی کوئی بات ہے تو وہ کراچی سے یزمان بیٹھے ہیں نا، پاکستان کے دو الگ الگ کونے ہیں، جہاں سے وہ اٹھ کر یہاں آئے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی خاص بات ہے تو وہ میرے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کو پوری عزت دیتی ہوں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، میری فیملی ان کو عزت دیتی ہے۔ آج بھی وہ صبح سے فیملی کے ساتھ کسی اپنے ہی پرسنل کام میں بیزی ہیں، تو میری فیملی ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے۔ دیکھنے میں تو آپ لوگ بہت بڑے وہ چشمے یہ وہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر ہنسی آتی ہے یار دیکھ کے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے دلبر کو کبھی نہیں منع کیا کہ وہ اپنی فیملی سے بات نہ کرے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی کبھی بات کروائی نہیں جاتی، کیونکہ ہر کسی کو ڈالر کی بھوک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میرے اوپر آج جو بھی ری ایکشن بنائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں آج منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہوں، اور پھر بھی تمیز کے دائرے میں رہ کے جواب دینا چاہتی ہوں کہ کسی کو اتنا بھی ذلیل نہ کریں کہ وہ پھر پھٹ جائے، ٹھیک ہے؟ ایسے ناٹک کرنا، یہ چیزیں کرنا، یہ مجھے بھی آتی ہیں، میں کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن میری ایسی تربیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اکیلے وقت بھی گزارا ہے، میں نے دکھوں میں وقت گزارا ہے، میں نے غربت میں گزارا ہے، میں نے بہت سے وقت دیکھے، میں نے محنت بہت کی ہے، میں نے بینک میں جاب کی ہے، میں نے ٹریڈنگ کی ہوئی ہے، میں ایک بہت اچھے پروجیکٹ کی مطلب سپروائزر رہ چکی ہوں، میں نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن میں یہ چیزیں یہاں پہ شو نہیں کرنا چاہتی۔ آج کل بھی مجھے پنجاب کالج میں اسپیشل ایڈمن کے طور پہ بلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے بولا ہے کہ آپ جتنی ڈیمانڈ کریں گی آپ کو اتنی سیلری ملے گی، صرف آپ نے ہمارے کالج میں 3 سے 4 گھنٹے ورک کرنا ہے، وہ بھی جسٹ ایڈمن کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، آپ جو سیلری بولیں گی آپ کو ملے گی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی بھی کام نہیں کرنا، اور میں اس طرف سے ان کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہوں کہ مجھے آپ اس چیز کی پرمیشن دیں تاکہ میں اس چیز کو لے کے چل سکوں، میں اپنا کوئی الگ سے جاب کر سکوں، لیکن انہوں نے مجھے ابھی وقتی طور پر منع کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگ نہیں، وہ میری سچویشنز کو سمجھتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جیسے اپنی فیملی بچوں کا خیال رکھتے ہیں وہ ویسے ہی میرا رکھتے ہیں۔ بس اس کے علاوہ مجھے کوئی بات نہیں کہنی ہے، میرا یہ کوئی غلط ری ایکشن نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کو جواب ہے جن لوگوں کو ابھی تک بھی مرچیں لگی ہوئی ہیں، ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا چلیں آج میں ایک سیپریٹ جو ہے ولاگ سے ہٹ کے ایک ری ایکشن بنا کر دوں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں اتنا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم سارا دن کبھی مما کے گھر کبھی آپی کے گھر ہم بیزی رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں بالکل بھی دھوپ نہیں ہے، اور آئی تھنک دلبر جو ہے وہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ ٹھنڈ فیل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے بھی دھوپ میں یا آگ کے سامنے بیٹھنا اچھا لگتا ہے، تو اس لیے ہم دھوپ میں چلے جاتے ہیں، یا ولاگس ظاہری سی بات ہے، میں تو ولاگ میں آپ کو کیا دکھاتی تھی، چائے، پھر چائے اور پھر چائے اور ولاگ ختم، اس کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے مجھے ان کے ساتھ باہر جانا پڑتا، مجھے تو یزمان کے رستوں کا بھی پورے طریقے سے نہیں پتہ، وہ بھی مجھے ان کے ساتھ جا کر پتہ چلنا شروع ہوا ہے، اس لیے کسی کو اتنا غلط نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اتنا بھی پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب کر لے، تو اس لیے اپنا تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، جس کو جو تکلیف ہے، ایک بات ختم ہو چکی ہے اسے ختم رہنے دیں، کیوں بار بار آپ جگا رہے ہو، اس لیے اپنی لمٹ میں رہیں، تو میں بھی لمٹ میں رہوں گی، اگر آپ کو ان لمیٹڈ ہونا ہے تو پھر میں بھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ میں اس سے زیادہ اپنے ہسبینڈ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، پھر یہ نہ ہو کہ جو آپ لوگوں نے الفاظ بولے ہیں وہ مجھے بولنے پڑیں اور مجھے ویسا کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو تو شاید مطلب یہ جو آپ لوگ اتنے بولتے ہیں
وائی ٹی ہوگی، فیملی ہوگی، جو بھی بولتے ہیں کہ آپ کو دل بھر کی ضرورت ہے، بھائی مجھے تو بہت ہے، میرے گھر کی چھت وہ ہے، اس لیے مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے سوائے دل بھر کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملوں گی آپ کو ایک نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔